کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جہاں سلمان عسکری اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک گھوڑے کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنے سپاہی سے کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ گھوڑے ہمارے سب سے بہترین دوست ہوا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، امن میں بھی اور جنگ میں بھی، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کریں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر انہیں ایک مکتوب دیتا ہے اور کہتا ہے، جناب یہ ہمیں عائش کی جانب سے موصول ہوا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عائش وہی عثمانی جاسوس ہے جسے کوکس ٹرین میں ختم کر چکا ہے، مگر اس مکتوب کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے عائش نے مرنے سے پہلے ہی اپنے فوج کی جانب یہ خبر بھیج دی تھی۔ اس مکتوب میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ برطانوی ایجنٹ کوکس استنبول کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد سلمان عسکری کہتے ہیں، بہت اعلیٰ، ذرا آنے دو اسے بھی تو پتہ چلے کہ ہم ترک کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب وہ یہاں پر پہنچے گا تو ہم اسے اپنا قہوہ پیش کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا عرش ابھی بھی اسی کے پیچھے ہے؟ اس پر وہ سپاہی جواب دیتا ہے، جی جناب، عرش بھی اسی ٹرین میں موجود ہے جس میں کوکس ہے۔ یہ سن کے سلمان عسکری حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ، ذرا کوکس کے استقبال کا شاندار اہتمام تو کرو، لیکن دھیان رہے کہ وہاں پر اور لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کے مناظر میں آپ جنگل میں دیکھیں گے جہاں احمد اپنے دوست سعید کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک بوڑھے شخص اپنے ہاتھ میں ٹائمر لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ سعید اور احمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں، جبکہ وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں گے جہاں سلمان عسکری اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہے اور دوسری طرف کچھ کیپٹنز تعمیراتی کام کرتے ہوئے ایک جگہ کو تیار کر رہے ہیں جہاں ان نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی جو عثمانی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور اتنے میں جہاں سلمان عسکری اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر آ پہنچتے ہیں تو وہیں دوسری طرف احمد اور سعید بھی کافی دیر کے مقابلے کے بعد گرتے گراتے لڑتے لڑکھڑاتے ان بوڑھے شخص کے پاس آ پہنچتے ہیں، جنہیں اس طرح ہاپتا دیکھ کر وہ بزرگ بالکل خوش نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے خواب بڑے ہوا کرتے ہیں ان کی سانسیں اس طرح نہیں پھولا کرتی۔ اس پھولتی سانس اور اس رفتار کے ساتھ تم لوگ بھول ہی جاؤ کہ تم کبھی عثمانی فوج میں شامل ہو سکتے ہو، بلکہ وہ لوگ تو تمہیں اپنے گھوڑوں کے نگراں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری جانب دیکھیں گے جہاں سلمان اس جگہ کے سربراہ سے پوچھتے ہیں، کیا تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، جی جناب، تقریباً، اور باقی تمام تیاریاں مغرب تک مکمل کر لی جائیں گی۔ لیکن وہاں کا جائزہ لینے کے بعد سلمان عسکری کو وہ جگہ خاص پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ مناسب نہیں کیپٹن، نہ تو یہاں پر جنگ کا احساس ہے اور نہ بارود کی بو۔ ہم یہاں پر شیر دل لوگوں کو چننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم کوئی عام سپاہی بھرتی نہیں کر رہے بلکہ عثمانی فوج کے لیے طاقتور افراد کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ان گڑھوں کو مزید گہرا بنانے کی ضرورت ہے اور وہ خاردار تاریں بالکل قلعے کی طرح مضبوط رکاوٹ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہاں 2 سپاہیوں کو تعینات کرو جو مشقیں کرنے والوں پر نشانہ لگائیں گے، مگر یاد رہے کہ وہ نشانہ کسی کو نہ لگنے پائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ایسی فوج تیار کی جائے جنہیں نہ کسی درد کا احساس ہوتا ہو اور نہ کوئی شیطان ان کی سوچ پر قابو پا سکتا ہو، اور کوئی بھی ہتھیار ایسا نہ ہو جو ان کے ایمان کو کمزور کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہ بھولنا کہ ہمارے پاس دشمن کو جہنم میں جھونکنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں وہ بزرگ سعید اور احمد کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ عثمانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نوجوان جوگ در جوگ کی تعداد میں چلے آ رہے ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر تم لوگوں کا یہی عزم رہا تو عثمانی فوج میں بھرتی ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے جواب میں سعید کہتا ہے، ابا جان، ہم صرف چند سیکنڈ ہی تو لیٹ ہوئے ہیں، آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ جواب دیتے ہیں، ان چند سیکنڈز کی قیمت کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب جنگ کے دوران ایک گولی تمہارے دماغ کے آر پار ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک بوتل تھماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے اپنے سر پر رکھو اور ایک دوسرے کا نشانہ لگاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور سعید کہتا ہے،
ابا جان، یہ آپ ہمیں عثمانی فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کروا رہے ہیں یا پھر ہمیں سیدھا قبر میں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، اگر تم جیسے نوجوان شروعات میں ہی اس طرح اپنی موت سے ڈرنے لگے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جنگ میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اب چلو اپنی فضول باتیں بند کرو اور اپنی جگہ پر جاؤ۔ پھر ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے سب سے پہلے احمد سعید کا نشانہ لگاتا ہے اور اس امتحان میں وہ ٹھیک طرح کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جب سعید کی نشانہ لگانے کی باری آتی ہے تو وہ انتہائی ڈرا ہوا اور کپکپا رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کا نشانہ چونک جاتا ہے اور احمد اپنی سمجھداری کی وجہ سے تیزی سے نیچے ہو کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سعید بہت غصے میں جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کے بابا اسے روک لیتے ہیں، جس پر سعید کہتا ہے، بابا جان ایسا نہ کریں، یہ بوجھ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر عثمانی فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش بھول جاؤ اور اس میں بھرتی ہونے کی درخواست ہرگز بھی مت دینا۔ اس کے جواب میں سعید کہتا ہے، آخر اس ارادے کی وجہ سے ہم پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے کہنے میں آ کر ابھی ایک بندے کی جان لے لیتا؟ میں اس مہم سے باہر نکل رہا ہوں، میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا اور مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ مجھے اپنی فوج میں بھرتی کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد جب سعید جانے لگتا ہے تو وہ اسے ایک بار پھر سے روک کر پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ بیٹے کہ میں کون ہوں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، آپ پہلوانی کے ماہر، عثمانی فوج کے جنونی انسان، میدان جنگ کے شیر، پہلوان ہسٹریو صاحب ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، اور تم کون ہو؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ سن کے پہلوان کہتے ہیں کہ پھر تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم ایک شیر کے بیٹے ہو اور شیر کا بیٹا شیر ہوا کرتا ہے۔ تمام لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر سعید انہیں مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے ابا جان کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں سلمان عسکری اپنے دفتر جاتے ہیں، وہاں پہلے سے 2 لوگ ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہی وہ پوچھتے ہیں، تو مجھے بتائیں عمر صاحب کہ عراق کی کیا صورتحال ہے؟ میں جانتا ہوں کہ برطانوی وہاں بھی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ لوگوں کو قومیت، سونے، عہدے اور طرح طرح کے وعدوں کے زور پر بہکا رہے ہیں کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سن کے وہاں موجود شخص پوچھتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کمانڈر صاحب، کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس پر سلمان جواب دیتے ہیں، جب تک ہمارے لوگ ہمارے ساتھ غداری نہیں کریں گے تو ہم ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ پھر عمر کہتے ہیں کہ صحرا کی ہوائیں انگریزی غداری سے زہر آلود ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے جناب کہ سنی، شیعہ، کرد اور عرب کوئی بھی ان کی زد میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کے سلمان انشاءاللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزید پوچھتے ہیں کہ کوت الامارہ کی کیا صورتحال ہے؟ اگر اس جانب سے برطانوی فوج نے ہم پر حملہ کیا تو کیا انہیں روکنے کے اقدامات ہمارے پاس موجود ہیں؟ اس پر عمر جواب دیتے ہیں، جناب فی الحال ہم نے کوت الامارہ کے ساتھ ساتھ موصل اور بصرہ میں رضاکارانہ طور پر چھوٹے چھوٹے دستے تشکیل دیے ہیں تاکہ مستقل افواج کے علاوہ ہم ان دستوں سے بھی مدد حاصل کر سکیں۔ اس پہ سلمان کہتے ہیں، بہت خوب، لیکن دشمن ہم سے طاقت میں بہت زیادہ بڑا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آس پاس کے قبائل سے بھی اچھے تعلقات رکھیں۔ پھر عمر بتاتے ہیں، سمر قبیلہ ہمارا اتحادی ہے اور شیخ باقر کا قبیلہ بھی ہمارا حلیف ہے، اور باقی دیگر قبائل جو ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب۔ اس پہ سلمان جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے انتخابات کی وجہ سے عثمانی فوج تشکیل ہونے میں تھوڑا وقت درکار ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آس پاس کے قبائل کے ساتھ اتحاد کریں اور ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں۔ ان کی یہ بات سن کر وہیں موجود شخص پوچھتا ہے، اندازاً ہمارے فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی کمانڈر؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، اپنے دماغ کو ان معلومات سے زیادہ پریشان نہ کریں، بلکہ آپ کو صرف اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کتنے نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ سن کے عمر کہتے ہیں، انشاءاللہ جناب، مدینے سے کربلا تک اندر اور باہر ہر جانب سے ہم اپنی سرزمین کو دشمنوں سے پاک کر ڈالیں گے۔ یہ سننے کے بعد سلمان عسکری ان کے کاندھے کو تھپ تھپی دے کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے
اللہ حافظ۔